بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے، اور بی اے انگلش ماڈرن ایسیز ایسے نمبر 13 ٹالرنس آج ہم شروع کریں گے۔ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے رواداری، اور ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت۔ عام طور پہ اگر چھوٹا موٹا کوئی برداشت ہو تو اس کو بیئرنس کہا جاتا ہے، لیکن ٹالرنس کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ برداشت کرنا جہاں پہ آپ صرف وقت کو ایک گزارا کے لیے آپ وقت کو وہاں پہ یوز کریں، اور صبر کی ایک انتہا ٹالرنس کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم لیکچر شروع کریں، آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آئیں گی اور آپ ان کو گین کر سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ٹالرنس، جس کو لکھا ای ایم فاسٹر نے، اور پہلے ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف رواداری کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے خیال میں مغربی تہذیب کی تعمیر نو کے لیے محبت کی نسبت رواداری کی زیادہ ضرورت ہے۔ مصنف کے نزدیک محبت پرائیویٹ معاملات میں تو زبردست شے ہے، لیکن قوموں کے معاملات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ خیال کہ مختلف ملکوں کے لوگ آپس میں محبت کرنے لگیں ایک اب سی بات ہے۔ دنیا کی آبادی میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر ملک میں مختلف رنگ و نسل، مذہب اور زبان کے لوگ آباد ہیں۔ اب اگر ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے تو یہ ایک ناممکن کام ہے، البتہ ان کے درمیان رواداری پیدا کی جا سکتی ہے۔ مصنف کے نزدیک قیام امن کے لیے برداشت اور رواداری کی ضرورت ہے۔ رواداری ایک بے کیف سی خوبی ہے، اس میں کوئی قوت اور ڈرامائی بات نہیں پائی جاتی، لیکن ایک ہی ملک میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گے۔ رواداری ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے جب ہم اس میں آتے ہیں، جب ہم رواداری کو اختیار کرتے ہیں تو نہ تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے نفرت، بلکہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ قوت برداشت کی ہر وقت، ہر محفل میں اور ہر جگہ پر ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ قوت برداشت ایک ایسی خوبی ہے جس پر ماضی کے مفکروں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ رواداری پر کسی نے کوئی قابل ذکر نظم نہیں لکھی، البتہ محبت پر تقریباً سب لوگوں نے نظمیں لکھیں۔ مثلا سینٹ پال اور دانتے بہت بڑے مذہبی عالم تھے، لیکن انہوں نے برداشت کا سبق نہیں دیا۔ لیکن ہندوستان میں مہاراجہ اشوک نے باہمی مفاہمت اور امن کے الفاظ لکھوائے۔ اس کے علاوہ جان لاک، سڈنی اسمتھ اور گوئٹے نے رواداری کی اہمیت پر بہت کچھ لکھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ رواداری اب بھی بہت بڑی قوت ہے، یہ دنیا کے معاملات کو سنوارنے کا کام دے سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہ ایسے جو ہے ٹالرنس، یہ دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا۔ خاص طور پہ جب دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد قومیں ایک دوسرے کے خلاف چونکہ بہت زیادہ قتل و غارت کر چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا تقریباً ناممکن بات ہے۔ البتہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب آپ تہذیب کو از سر نو شروع کرتے ہیں تو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ رواداری ہے، یعنی کہ دل چاہے یا نہ چاہے لیکن گزارا کرنا۔ اسٹوڈنٹس، بہت امپورٹنٹ ایسے ہے، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ یہ رائٹنگ بہت ایکسلنٹ ہے، بلکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ایسے ہے۔ اس میں سب سے پہلا کویسچن ہے اس کا، ای ایم فاسٹرز ویوز آن ٹالرنس، ای ایم فاسٹر کے برداشت پر نظریات۔ ان دس ایسے اس مضمون میں رائٹر روشنی ڈالتا ہے دا ویلیو آف ٹالرنس
رواداری کی اہمیت پر ان دا ریکنسٹرکشن آف دا ورلڈ آفٹر ورلڈ وارز 2، دنیا کی تعمیر نو کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد. اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کے مطابق 2 things آر نیڈڈ، 2 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹو بلڈنگ دا یورپین نیشنز کو بلڈ کرنے کے لیے. فرسٹ از اے ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ، پہلا ہے ذہن کی درست حالت، اینڈ سیکنڈ از ٹالرنس، اور دوسرا قوت برداشت ہے. دا رائٹر پوائنٹس آؤٹ دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار ہیز براٹ گریٹ ڈسٹرکشن ان اٹس ویک. رائٹر نشاندہی کرتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم نے اپنے ہمراہ بہت زیادہ تباہی لائی ہے. دا پبلک لیڈرز، پالیٹیشنز، اکانومسٹس اینڈ ٹریڈرز، عوامی رہنما، سیاستدان، معیشت دان اور تاجر حضرات آر پٹنگ فارورڈ دیئر ویوز، وہ اپنے اپنے نظریات سامنے رکھ رہے ہیں ٹو ری بلڈ یورپ کو تعمیر کرنے کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کے مطابق دا ریئل سولوشن ٹو دا پرابلم، اس مسئلے کا جو اصل حل ہے از سائیکولوجیکل اینڈ ناٹ پولیٹیکل اور اکنامک، وہ نفسیاتی ہے نہ کہ سیاسی یا پھر معاشی. all plannings and policies of reconstruction، تعمیر نو کی تمام تر حکمت عملیاں اور تمام تر پالیسیز جو ہیں can also succeed، صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گی یا ہو سکتی ہیں if there is proper state of mind behind it، اگر اس کے پیچھے ذہن کی درست حالت موجود ہے، سکون موجود ہے، ذہن کی ایک اچھی کیفیت موجود ہے. انگلینڈ کین بی میڈ بیوٹیفل، انگلینڈ کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے if the people of England build every street and every house of England، اگر انگلینڈ کے لوگ انگلینڈ کی ہر گلی اور انگلینڈ کا ہر گھر اس کو تعمیر کرے with devotion and motivation، ایک خلوص اور تحریکی جذبے کے ساتھ. the second thing for the reconstruction of England is tolerance، دوسری چیز جو انگلینڈ کی ریکنسٹرکشن کے لیے ضروری ہے وہ قوت برداشت ہے. He is of the opinion، ان کی یہ رائے ہے، ای ایم فاسٹر کی یہ رائے ہے that we can restore peace، کہ ہم امن کو بحال کر سکتے ہیں، and order اور نظم و ضبط کو once again، ایک مرتبہ پھر، in the world، دنیا میں، if we practice tolerance with one another، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قوت برداشت کا معاملہ کریں. tolerance is a great virtue، ٹالرنس ایک عظیم خوبی ہے which can reconstruct human civilization once again، جو انسانی تہذیب کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ تعمیر کر سکتی ہے. according to the رائٹر کے مطابق people talk much about the reconstruction of their country or nation، لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اپنے ملک کی یا اپنی قوم کی تعمیر نو کے بارے میں. they forget that، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ they cannot build their nation، وہ اپنی قوم کو تعمیر نہیں کر سکتے unless they have a sound state of mind، یہاں تک کہ ان کے ذہن کی درست کیفیت یا درست حالت ان کے سامنے نہ ہو، اور رائٹ سائیکالوجی یا ان کو درست نفسیات کا سامنا نہ ہو. the question arises، یہاں پہ سوال اٹھتا ہے what is the proper state of mind، ذہن کی اصل حالت کیا ہے. ای ایم فاسٹر اسٹیٹس دیٹ، ای ایم فاسٹر یہ بیان کرتے ہیں کہ پیپل آلویز پٹ فارورڈ لو، لوگ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں محبت کو ایز دا اونلی فورس، کہ وہ واحد طاقت ہے ٹو ری بلڈ سویلائزیشن، تہذیب کو دوبارہ تعمیر کرنے کی. دے کال لو دا پراپر اسٹیٹ آف مائنڈ، وہ محبت کو ذہن کی پراپر اسٹیٹ کہتے ہیں. دا رائٹر ڈز ناٹ اگری ود دوز پیپل، رائٹر ان لوگوں کے ساتھ متفق نہیں ہے. ان ہز ویو، اس کے نظریے میں لو از نو ڈاؤٹ اے گریٹ فورس ان پرائیویٹ لائف، کوئی شک نہیں محبت ایک عظیم طاقت ہے، لیکن کس میں؟ نجی زندگی میں. ان ہز ویو، ان کے نظریے میں لو از نو ڈاؤٹ اے گریٹ فورس ان پرائیویٹ لائف بٹ لو ان پبلک افیئرس، لیکن عوامی معاملات میں محبت ڈز ناٹ ورک، کام نہیں کرتی. اٹ ہیز بن tried again and again by the Christian civilization of the Middle Ages، قرون وسطیٰ کے دور میں جو عیسائی تہذیبیں ہیں انہوں نے بار بار اس کی کوشش کی، یعنی لوگوں کو محبت کا درس دینے کی کوشش کی. اینڈ آلسو بائی دا فرینچ ریولیوشن،
اور اس کو پھر آزمایا گیا فرانسیسی انقلاب میں بھی، بٹ اٹ فیل ٹو برنگ دا نیشنز کلوز ٹوگیدر، لیکن یہ ناکام رہی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں. دا فیکٹ از، حقیقت یہ ہے کہ وی کین اونلی لو، ہم صرف اس سے محبت کر سکتے ہیں، وٹ وی نو پرسنلی، جس کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ان پبلک افیئرز، عوامی معاملات میں، ان پبلک افیئرز عوامی معاملات میں، نیشنز ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ ون اندر، قومیں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی. ان دا ریبلڈنگ آف سویلائزیشن، تہذیب کو دوبارہ تعمیر کرنے میں، لیس ڈرامیٹک اینڈ لیس ایموشنل تھنگ از نیڈیڈ، کم ڈرامائی اور کم جذباتی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ان ہز ویو، ان کے نظریے میں، اٹ از ٹالرنس، یہ قوت برداشت ہے. دا رائٹر پوائنٹس آؤٹ، رائٹر نشاندہی کرتا ہے دیٹ ٹالرنس از ناٹ اے ویری ڈائنامک ورچو، کہ یہ جو قوت برداشت ہے یہ کوئی اتنی متحرک خوبی نہیں ہے. اٹ از ڈل اینڈ بورنگ، یہ بڑی بیزار کن ہے. اٹ از نیگیٹو ان اٹس نیچر، یہ اپنی فطرت میں منفی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ برداشت کرنا کوئی منفی عمل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی فطرت کو اختیار کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے. اٹ میئرلی مینز، اس کا محض مطلب ہے، یعنی کہ اس کا کس کا مطلب؟ قوت برداشت کا. اٹ میئرلی مینز، اس کا محض مطلب ہے پٹنگ اپ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا، بینگ ایبل ٹو اسٹینڈ تھنگس، اور چیزوں کو صرف کھڑے کرنے کے قابل کر دینا. دس از دا کوالٹی، یہ وہ خوبی ہے وچ ول دا موسٹ نیڈیڈ ایفٹر دا وار، جس کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دس از دا اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ ذہن کی وہ درست حالت ہے وچ وی آر لوکنگ فار، جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں. دس از دا اونلی فورس، یہ وہ واحد طاقت ہے وچ ول انیبل ڈفرینٹ ریسز، جو مختلف نسلوں کو اس قابل بنائے گی، اینڈ کلاسز اور طبقات کو، ٹو سیٹل ڈاؤن ٹوگیدر ٹو دا ورک آف ریکنسٹرکشن، کہ وہ تعمیر نو کے کام میں ایک دوسرے کے معاملات کو سیٹل کر دیں. اٹ از ناٹ ویکنیس، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. اٹ از اسٹرینتھ، یہ طاقت ہے وچ کین برنگ نیشنز کلوز ٹوگیدر، جو کہ قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ، یا یہ کوئی ایسی ویکنس نہیں. اگر کوئی بندہ کو برداشت دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ تو طاقتور ہے. لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا. اسٹوڈنٹس، اسی کا ٹالرنس کا کویسچن نمبر 2 ہے فینیٹسزم. اور فینیٹک کہتے ہیں جنونی انسان کو، اور فینیٹسزم کا مطلب ہے جنونیت. آئیں اس کویسچن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان دس ایسے، اس مضمون میں فاسٹر دیتا ہے دا ڈیفینیشن، تعریف اینڈ میننگ آف فینیٹسزم، اور جنونیت کے مطلب. اس مضمون میں فاسٹر ہمیں جنونیت کی تعریف اور اس کے مطلب دیتا ہے. فینیٹسزم مینز، فینیٹسزم کا مطلب ہے دا ان نیسیسری اینڈ ان ریزنیبل لو فار، غیر ضروری اور غیر ذمہ دار قسم کی محبت، فار ونس کریڈ اینڈ فیتھ، کسی انسان کی اپنے عقیدے کے لیے یا پھر اپنے ایمان کے لیے. A fanatic is a great lover of his creed. ایک جو جنونی شخص ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کا بہت بڑا چاہنے والا ہوتا ہے. He is always ready to die for his religious and political views. وہ ہمیشہ اپنے مذہبی اور سیاسی نظریات کے لیے مر جانے کو تیار رہتا ہے. He does not see، وہ یہ نہیں دیکھتا that the people can be right in their views، کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی تو درست ہو سکتے ہیں اپنے نظریات پر. In this way، اس طرح a fanatic is a narrow minded person، ایک جنونی شخص تنگ ذہن کا مالک ہوتا ہے. In this essay tolerance، اس مضمون ٹالرنس میں ایم فاسٹر condemns، ایم فاسٹر مذمت کرتا ہے انٹالرنس، عدم رواداری کی، اینڈ فینیٹسزم، اور جنونیت کی. یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فینیٹسزم از دا اپوزٹ آف ٹالرنس، یعنی ایک طرف تو قوت برداشت ہے، لیکن اس کے مخالف طاقت جو کہ ایک شیطانی طاقت ہے وہ ہے فینیٹسزم، جس کو آپ جنونیت کا نام دیتے ہیں. ان ہز ویو، اس کے نظریے میں، فینیٹسزم آف اینی کائنڈ، کسی قسم کی جنونیت، پروڈیوسز ہیٹرڈ امنگ پیپل، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے،
اینڈ شیٹرز دا فاؤنڈیشن آف سویلائزیشن، اور تہذیب کی بنیاد کو تباہ کرتی ہے. ہی روٹ دس ایسے ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار. انہوں نے اس ایسے کو دوسری جنگ عظیم کے آخر میں لکھا. دا ورلڈ وار براٹ گریٹ ڈسٹرکشن ان دا ورلڈ. ورلڈ وار دنیا میں بہت بڑی تباہی لائی. دا جرمنس پریچڈ فینیٹسزم ڈیورنگ دا وار. جرمن لوگوں نے جنگ کے دوران جنونیت کو تبلیغ کیا. دا جرمنز انڈر دا لیڈرشپ آف ہٹلر. جرمن جو اس وقت ہٹلر کی لیڈرشپ کے زیر اثر تھے، ایڈوکیٹڈ، انہوں نے وکالت کی ریشیل فینیٹسزم، نسلی جنونیت کی، اینڈ ہائی لائٹڈ ٹو دا ورلڈ دیٹ، اور دنیا کو یہ نمایاں کیا، دا جرمنز ور دا سپیریئر ریس، کہ جو جرمن کے لوگ تھے وہ اعلیٰ نسل تھے. دے ہیڈ دا رائٹ ٹو رول دا ورلڈ. ان کے پاس یہ حق تھا کہ وہ دنیا پر حکومت کرتے. دے ہیٹڈ دا جیوز. وہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے. جرمن پیپل. جرمنز ہیٹڈ دا جیوز. جرمن جو تھے وہ JEWS جیوز، وہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے. دا برٹش ہیٹڈ دا جرمن. اب آن دا ادر ہینڈز برٹش جو تھے، برطانوی لوگ جو تھے، وہ جرمنوں سے نفرت کرتے تھے. دا برٹش لانچڈ اے پروپیگنڈا اگینسٹ دا جرمنز. تو برطانیہ کے رہنے والوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، ایک منفی اشاعت شروع کی. کن کے خلاف؟ جرمنوں کے خلاف. ان دس وے، اس طرح، دے راؤز دا فیلنگز آف نیشنلزم. انہوں نے قوم پرستی کے احساسات کو ابھارا. ان دیئر پیپل، اپنے لوگوں میں. دا جرمنز ور ڈیفیٹڈ ان دا وار. اس جنگ میں جرمنز کو شکست ہوئی. بٹ دا برٹش ڈڈ ناٹ ڈسکنٹینیو دیئر پروپیگنڈا. لیکن برٹش لوگوں نے اپنے پروپیگنڈا کو ختم نہ کیا اگینسٹ دیم، ان کے خلاف. دا رائٹر لیمنٹس، رائٹر افسوس کرتا ہے، دیٹ دا برٹش فورگاٹ دیئر اون فینیٹسزم، کہ برطانیہ کے رہنے والے اپنا فینیٹسزم بھول گئے. دا برٹش یوزڈ ایوری ٹرک. برطانیہ کے رہنے والے لوگوں نے، برٹش قوم نے ہر طریقہ اختیار کیا ٹو انسلیو دا بلیکس، کالے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. انسلیو، ENSLAVE، انسلیو، غلام بنانا. کالے لوگوں کو، دا براؤنز، بھورے لوگوں کو، اینڈ دا یلوز، اور پیلے لوگوں کو. دنیا میں مختلف قومیتیں ہیں، تو برٹش لوگوں نے تقریباً ہر جگہ اٹیک کیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہا، چاہے ان کا تعلق بلیک کمیونٹی سے تھا، براؤن کمیونٹی سے تھا، یا یلو کمیونٹی سے تھا. بینگ وائٹ، گورا ہوتے ہوئے، وائٹ مین ہوتے ہوئے، دا برٹش کنسیڈرڈ اٹ دیئر رائٹ. تو برطانیہ کے لوگوں نے اسے اپنا حق سمجھا ٹو گورن اینڈ رول دا ورلڈ، کہ وہ دنیا کے اوپر گورن کریں اور دنیا پر حکمرانی کریں، پرٹیکولرلی دا پیپل آف انڈیا، خاص طور پر انڈیا کے لوگوں پر. اٹ از ان دس کانٹیکسٹ، یہ اس پس منظر میں تھا، دیٹ EM فاسٹر سیز، کہ EM فاسٹر کہتا ہے، وی اسپاٹ اباؤٹ فینیٹسزم ان ادرز، ہم جنونیت کو دوسرے لوگوں میں اسپاٹ کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، بٹ فیل ٹو سی ان اٹس آور سیلوز، لیکن اسے اپنے میں تلاش کرنے میں، فائنڈ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. خود میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کتنے جنونی ہیں، اور ہم ہر وقت دیگر لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جنونی ہیں. اسٹوڈنٹس، میں نے شروع میں کہا ٹالرنس ایک بہت امپورٹنٹ ایسے ہے، اور اس کا لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 5، نازی سولوشن. تو اب یہ پڑھتے ہیں کہ یہ نازی سولوشن کیا چیز ہے. آپ کو اتنا بتاؤں کہ جو جرمن پیپل ہیں، they were called themselves Nazis. وہ اپنے آپ کو نازی کہتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو انہوں نے کچھ سولوشن پیش کیا تھا، ٹالرنس کے خلاف ہے یہ بھی، اور پڑھتے ہیں کہ یہ کیا سولوشن ہے، اور یہ اس ایسے کا لاسٹ کویسچن بھی ہے. EM فاسٹر اٹیچز گریٹ امپورٹنس ٹو دا ویلیو آف ٹالرنس. EM فاسٹر جو ہے وہ برداشت کی اہمیت کو، برداشت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان ہیومن افیئرس، انسانی معاملات میں. ہی پوائنٹس آؤٹ، وہ نشاندہی کرتا ہے، دیٹ دا ڈسپیوٹس اینڈ کوارلز آف دا نیشن، کہ قوموں کے درمیان، دیٹ دا ڈسپیوٹس اینڈ کوارلز آف دا نیشنز، کہ قوموں کے درمیان پائی جانے والی لڑائیاں اور جھگڑے جو ہیں، کین بی سیٹل ڈاؤن، کو طے کیا جا سکتا ہے، اف دے بگن ٹو لیو ود ون another، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، آن دا بیسس آف ٹالرنس، برداشت کی بنیاد پر. دا ماڈرن ورلڈ ہیز اے واسٹ پاپولیشن، جدید دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے.
When the world population was small, جب دنیا کی آبادی کم تھی, people did not face much problems, تو لوگوں کو زیادہ مسائل کا سامنا نہیں تھا. People of various countries differ in their color and skin. مختلف لوگوں کے ملکوں کے جو لوگ, various countries, مختلف ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں in their color and skin, اپنی جلد اور رنگ میں. They speak different languages, وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں. They have different shapes of their noses, ان کے ناکوں کی مختلف بناوٹیں ہوتی ہیں. They wear different clothes, وہ مختلف کپڑے پہنتے ہیں. And listen to different music, اور مختلف موسیقی سنتے ہیں. And here he puts a question, how can they live together, وہ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں. ساتھ ہی آنسر ہے نازی سولوشن. There are two solutions to it, اس کے دو حل ہیں. One is نازی سولوشن, پہلا حل تو نازی سولوشن ہے جو کہ جرمنز نے دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. It means, اس کا مطلب ہے that if you do not like people, کہ اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے, kill them, banish them, ان کو مار دیں, ان کو غائب کر دیں, اور segregate them, یا پھر ان کو منتشر کر دیں. Tell them, انہیں بتا دیں that they are not fit to live in the world, کہ وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. The writer maintains that, رائٹر یہ دلیل دیتا ہے کہ such solution is unrealistic, یہ جو سولوشن ہے, یہ جو حل ہے, یہ غیر حقیقی ہے. Because it creates violence, کیونکہ اس سے تشدد پیدا ہوتا ہے. The other solution is less thrilling and less dramatic, دوسرا سولوشن جو ہے وہ نسبتاً کم پرجوش اور کم ڈرامائی ہے. But this is a practical and reasonable solution of the problems of the world, لیکن یہ دنیا کے مسائل کا نسبتاً زیادہ پریکٹیکل اور قابل عمل اور ریزنیبل, بہت ہی مناسب حل ہے. The writer is in favor of it, رائٹر اس کی حمایت میں ہے. It is based on tolerance, اس کی بنیاد ٹالرنس پر ہے. It suggests us, یہ ہمیں تجویز دیتا ہے, to tolerate those whom we do not like, کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ٹالریٹ کریں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے. On the basis of tolerance, ٹالرنس کی بنیاد پر a civilized future can be built, ایک منظم قسم کا, ایک مہذب قسم کا مستقبل اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس, ہمارا یہ ایسے نمبر 13 ٹالرنس یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. Again, I request you to subscribe our channel on YouTube, and the channel full name when you type, that is Tawqir's iSet Computer Academy. Students, here you can find out all of the notes related to BA English and spoken English course, and inshallah in future we will add more. اس طریقے سے آپ اپنے نالج میں خاطر خواہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. آپ بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں, ویڈیوز کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر اس ویڈیو میں جو کہ میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ایز اے ہول, ایسے نمبر 13 ٹالرنس کو, اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کیوری ہے, دین یو کین رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن, اینڈ ان دا مین وائل انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل تو ہم اس کو رپلائی کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.